اگر ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، اگر ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، ایک کتاب کو ان کی زندگی کا دستور بنایا ہے، اور ایک آخری نبی کی اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو اختلاف و انتشار، تفرقہ و تنازع اور آپسی جنگ و جدال سے منع کیا ہے، ایک جسم کے اعضاء کی طرح متحد اور معاون رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان جب تک اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے رہیں گے، تسبیح کے دانوں کی طرح مقدس، مربوط اور مضبوط رہیں گے، تو وہ موتی کی طرح قیمتی رہیں گے۔ جب وہ بکھر جائیں گے، آپسی افتراق و انتشار کا شکار ہو جائیں گے، تو کنکر و پتھر کی طرح بے قیمت اور بے وقات ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ ساگر وہ شیش وہ لال وہ گوہر سالم ہو تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ عزیزان ملت، دنیا کی شیطانی طاقتیں ہمیشہ سے اس طاق میں لگی ہوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دے، اور ان کو آپس میں لڑا کر ان کی طاقت کو کمزور کر دے، پھر ان کو اپنے مفاد کا لقمہ بنا لے، یا ان کو سیاسی غلامی میں مبتلا کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی، مشرکین اور منافقین ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کبھی مدینے کے مسلمان قبائل میں جھگڑا کراتے، اور کبھی انصار اور مہاجرین میں تصادم کی کوشش کرتے، مگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں پر نظر رکھتے اور ان میں شگاف پیدا نہ ہونے دیتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے دو قبیلے اوس و خزرج کے درمیان 100 سال سے جنگ ہوتی آ رہی تھی؟ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے کرتے رہتے تھے، اور یہ جنگ بواس کے نام سے مشہور ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو کلمہ اسلام پر متحد کر دیا اور ان کی دشمنیاں بھلا کر ان کے دل جوڑ دیے۔ مگر یہودیوں کو ان دونوں قبیلوں کا مل جانا اور اسلام کے زیر سایہ بھائی بن جانا گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ ایک یہودی شماس بن قیس نے ایک دوسرے یہودی کو آمادہ کیا، اکسایا کہ جب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوں
تو کسی ترکیب سے جنگ بواس کا تذکرہ چھیڑ دے۔ چنانچہ ایک موقع پر یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج کے قبائل موجود تھے، تو اس یہودی نے موقع کو غنیمت جانا اور جنگ بواس کے اشعار سنانا شروع کیا۔ اشعار کا سننا تھا کہ دونوں قبیلوں کے دلوں میں دشمنی کی بجھی ہوئی آگ پھر بھڑک اٹھی، اور دونوں ایک دوسرے سے پہلے زبانی پھر ہتھیاروں سے لڑنے پر اتر آئے۔ اسی دوران میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت لے کر وہاں آ پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں، پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو جاہلیت سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کی ہے۔ اسی واقعے کی طرف میں نے جو خطبے میں سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی ہے اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے مسلمانوں کو مزید ہدایت کی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔